أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللدالك الملترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل. وقل آت ذال والتات طائفة على. وفي جيت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا. محترم طلباء کرام، آج ہمارا متن شاطبیہ کا شعر نمبر 144 ہے۔ اس میں آپ لفظی ترجمہ بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کا مفہوم اور مختصر جو تشریح ہے وہ بھی آپ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمے پر غور فرمائیں اور کہا جاتا ہے کہ علامہ شاطبی فرماتے ہیں وَلِلتَّارِكِ الْمُنْتُرْبُ سَهْلٍ ذَكَا شَذَّ ضَفَا ثُمَّ الزُّهْدُ صِدْقُهُ ظَاهِرٌ جَلَا۔ اور دال کے لیے کلمہ سہل کی خبر مہکی تیز خوشبو طویل ہوا وہاں زہد اس کی سچائی واضح ظاہر ہوئی۔ یعنی دال جو ہے وہ 10 حروف میں مدغم ہوتی ہے، اور یہ 10 حروف ناظم نے جو ہے یعنی علامہ شاطبی نے ترب سہل الی آخری کلمات تک کے 10 کلمات کے ابتدائی حروف کے ذریعے سے کیا کیا ہے، بتلایا ہے۔ اور وہ 10 حروف کون سے ہیں؟ تا، سین، دال، شین، ضاد، ثا، زا، صاد، ظا اور جیم۔ ٹھیک ہے، اب ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں ادغام کی، جیسے المساجد تلک، المساجد تلك عد السنين القلائد ذلك وشهد شاهد من بعد ضراء يريد الثواب تريد زينه نفق الصواع من بعد ظلمه داود جالوت۔ ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں دی ہیں۔ سہل سے مراد جو ہے وہ ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری متوفہ 283 ہجری مشہور بزرگ ہیں۔ اور شدہ کا معنی تیز خوشبو اس کی آپ کی طرف جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ ترجمہ ہوا، سہل تستری رحمہ اللہ جو ہے ان کی قبر ایک تیز خوشبو سے مہک اٹھی، اور یہ واضح اس مقام پر زہد کا ایک طویل سلسلہ تھا جس کی سچائی جو ہے وہ آپ کے وفات کے بعد واضح طور پر جلوہ فگن ہوئی۔ یعنی بزرگ جو ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، جن کا جو ہے وہ زہد و تقویٰ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کی خوشبو ان کی قبر سے جو ہے وہ اس طرح خوشبو مہکتی ہے۔ جیسے کہ امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں، ان کے لیے بھی یہ ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی قبر سے بھی جو ہے وہ کستوری کی خوشبو جو ہے وہ آتی تھی۔ اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ آگے جو شعر ہے، شعر نمبر 145، اس میں فرماتے ہیں اور نہیں ادغام کی جاتی مفتوح ساکن کے بعد مفتوح او ہو، جب مفتوح ہو یا ساکن کے بعد تو حرف میں تا کے علاوہ پس تو اس کی جان لے اور ضرور عمل کر۔ یعنی دال مذکورہ جو ہے 10 حروف میں سے سوائے تا کے کسی حروف میں بھی اس وقت تک مدغم نہیں ہوگی۔ تا سے مراد یہ ہے کہ جو 10 حروف ہیں ان میں سے مدغم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو۔ اگر دال جو ہے وہ مفتوح ہے، متحرک ہے، اور اس کا ماقبل اگر ساکن ہے تو ماقبل اس کا کیا ہے، ساکن ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، دال کا ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے داود زبورا، تو اب زبور داود خود جو ہے وہ متحرک ہے، مفتوح ہے، تو لہذا یہ کیا ہے، اس کا ادغام نہیں ہوگا۔ من بعد الضراء، یہاں پہ دال کے ماقبل ساکن ہے تو یہاں پہ بھی ادغام نہیں ہوگا، تو یہ شرط ہے، اگر مفتوح یا ماقبل ساکن ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ باقی بلا اختلاف جو ہے وہ ان جیسی صورتیں اگر ہوں، مطلب جہاں پہ دال جو ہے وہ مفتوح ہے یا ماقبل ساکن ہے، تو وہاں تا میں ادغام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور باقی جو ہے قوت تجانس کی وجہ سے ایک کلمہ ایسا ہے قرآن پاک میں، جیسے بعد بعد توکیدیہا، تو یہاں پر کیا کریں گے، ادغام کریں گے۔ بعد توکیدی ہے، ٹھیک ہے، بعد توکیدی ہے،
تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ باقی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ تا سے یعنی جو پورا شعر ہے وہ 10 حروف ہیں، اور 10 حروف میں دال کا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، جبکہ وہ مفتوح اور ما قبل ساکن نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ مذکورہ دال کے 10 مدغم حروف میں ما ایک زائد حروف تا آئے، یعنی جو 10 حروف تو ذکر کیے ہیں، لیکن تا جو اگر آ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ حرف تا کے تا مدغم ہوتی ہے، یعنی حرف تا کے 10 حروف مذکورہ جو پیچھے کلمے کے اندر ذکر کیے گئے، اگر تا کو بھی لے آئے تو پھر یہ ٹوٹل کیا ہو جائیں گے؟ کل 11 حروف ہو جائیں گے۔ تو لہذا تا کل 11 حروف مدغم فی ہیں، اور تا کے مدغم فی میں بھی کل 10 حروف۔ اگر تا کو نکالیں تو تا کے ساتھ وہ 10 حروف ہے، اور تا کو لیں تو 11 حروف ہے، کیونکہ ان 10 حروف میں سے تا جو ہے وہ خارج ہو گئی۔ تا کا تا میں ادغام، متماثلین کا ادغام ہوگا، اور متماثلین کے ادغام کا جو بیان ہے وہ پیچھے گزر چکا ہوا ہے۔ تا جو ہے وہ تا کا علم ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ تو محترم طلباء کرام، بڑا آسان سبق ہے، جیسے کہ آپ نے پیچھے جو ہے وہ سماعت کیا کہ دال کے بعد اگر وہ 10 حروف آئیں گے تو دال کا ان میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اور اسی طرح جو تا ہے وہ بھی اگر اس کے بعد بھی یہ حروف آئیں گے، سین، زال، شین، ضاد، تو یہ ان حروفوں میں بھی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر تا کو کیوں نہیں شامل کیا ان 10 حروف کے اندر؟ تو اس کا سمپل سا جواب علامہ جو ہے وہ شاعر نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تا جو ہے وہ اس کے بعد دال کا ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے جو تھا تا کو ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، لہذا 10 حروف کا ذکر کیا۔ یہاں پہ مثالوں کی ترتیب دی ہے، فرمایا بالساع سعیرا والذاریات ذروا بأربع الشهداء والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے، والنبوة ثم يقول إلى الجنة الزمرا والملائكة الصفا والملائكة الظالمين۔ تو جب یہ حروف آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اور سورہ نساء اور سورہ نحل میں صرف 2 جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ الْمَلَائِكَةِ الطَّيِّبِينَ، یاد رہے کہ دال کے بعد چونکہ قرآن میں کہیں طا آئی ہی نہیں، اس لیے دال کے مدغم فی حروف میں اس کا ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وفی احرف وجہان، یعنی سوسی جو ہیں ان کے نزدیک چند کلمات، 4 کلمے میں اظہار ادغام دونوں کیا ہوں گے؟ ثابت ہوں گے۔ 4 کلموں میں کیا ہوں گے؟ دونوں ادغام اور اظہار کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ تحللہ یعنی وجہان کی طرف راجع ہے، آگے ان کی مختلف کلمات کا ذکر ہے، جیسے فما حمل التوراة ثم الزکاة قل وقل آتی ذال والتات طائفۃ علی، یعنی لفظ التوراہ اور لفظ الزکاة کے ساتھ ثم ملا کر پڑھو تو 2 مثالیں مفہوم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کہ پیچھے انہوں نے ذکر کیا نا کہ امام سوسی کے نزدیک 4 کلمات ایسے ہیں جہاں اظہار اور ادغام دونوں ثابت ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ تورات اور زکا۔ تو لہذا وآتوا الزکاة ثم تولیتم، یعنی سورہ بقرہ کی دوسری مثال، وحملوا التوراة ثم لم يحملوها، اور تیسری مثال وآتی وآتی قل آتی، یعنی آتی وآتی ذی القربى، اور فآتی ذی القربى، اور چوتھی مثال ولتأتی طائفۃ۔ تو لہذا پہلی 2 مثالوں میں امام اختلاف ہے، یعنی پہلی 2 مثالوں میں جو ہے وہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تا پر حرکت فتح ہے جو اخف الحرکات ہے، یعنی حرکات کی تخفیف کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ علامت ہوتی ہے، اور نیز ما قبل ساکن ہے، اور تیسری چوتھی مثالوں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کلمے جزم کی وجہ سے مخذوف آخر ہیں۔ گویا وہی وجہ ہوئی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ میں جو ہے وہ اختلاف کی وجہ تھی جو پیچھے ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں۔ اختلاف ہے نا، مختلف فی کلمہ ہوتا ہے جس میں اختلاف ہو، یعنی اس میں ادغام بھی جائز ہے اور اظہار بھی، اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لہذا اس میں دونوں وجہ، 4 کلموں کے اندر دونوں وجہ جو ہے وہ ثابت ہیں، اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ لہذا یہ جو توراہ اور الزکاة ہے، ان میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تا جو ہے وہ متحرک ہے، یعنی التوراۃ الزکاۃ، تا پر حرکت فتح کی ہے جو اخف الحرکات ہے۔
یعنی ٹھیک ہے، سب سے خفیف حرکت جو ہے، اور نیز ما قبل ساکن ہے، یعنی ان دو چیزوں کی وجہ سے، خف الحرکات اور ما قابل ساکن ہونے کی وجہ سے اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ اور تیسری اور چوتھی جو مثال بھائی وحمل التوراۃ وآت ذی القربى، یہ جو دو مثالیں، ان میں اختلاف جو ہے یہ دونوں کلموں کے جزم کی وجہ سے مخذوف الآخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحمل التوراۃ ثم، ٹھیک ہے، لم يحملوها، تو لہذا جو اس میں جو اختلاف ذکر ہوا ہے دونوں کلمے جزم کی وجہ سے مخذوف الآخر ہیں، تو لہذا اس وجہ سے یاد رکھیں وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام بھی جو اختلاف پایا گیا وہی اختلاف جو ہے وہ یہاں بھی کیا ہوگا، ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ آخر میں جو ہے وہ شعر نمبر 148 میں جو ہے وہ امام سوسی رحمہ اللہ کے بعد راویوں نے جو ہے وہ جئتی شیئا فریہ کو اظہار کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تا خطاب کی ہے، اور دوسری عین فعل کے حذف کی وجہ سے لفظ پہلے ہی کیا ہے، ناقص ہے، تو مزید تغیر نہیں ہوگا، لہذا جئتی شیئا فریہ یعنی اظہار کر کے ساتھ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اور بعض جو اہل ادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نقصان ہی والکسر الادغام سہلا، کسرہ جو ہے وہ کسرہ کی تا کے اوپر کسرہ کی ثقالت دور کرنے کے لیے وہاں پہ کیا کیا جائے گا، آسانی کے لیے ادغام کیا جائے گا، تو لہذا دونوں وجہ جو ہے وہ اس میں بھی جائز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ادغام بھی کر سکتے ہیں اور اظہار بھی کر سکتے ہیں، اظہار جئتی شیئا فریہ، اور ادغام جئتی شیئا فریہ، ٹھیک ہے، دونوں طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں سے نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے۔